حلال و حرام کی جانچ کے بنیادی سورسز کیا کیا ہیں؟ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ یہ پروڈکٹ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ حلال ہے یا حرام؟ اگر میں خود پتہ چلانا چاہوں اور میں کسی ادارے کا سہارا لینا نہ چاہوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پروڈکٹ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ حلال ہے یا حرام؟ تو اس سے متعلق 2-3 چیزیں ہیں، وہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مصدر کا علم ہو، مصدر کا علم ہو کہ یہ حلال پروڈکٹ جاری کہاں سے ہوئی ہے۔ مثلا اگر گوشت ہے تو آپ کو یہ گوشت کی تحقیق کے لیے پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ گوشت آیا کہاں سے اور کس میٹ کمپنی سے یہ گوشت آیا ہے، اور وہاں پر ذبح کرنے والا کون ہے، ذابح کون ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات حاصل نہیں ہوگی کہ یہ گوشت آیا کہاں سے ہے، کس کمپنی کا گوشت ہے، یا کس مذبح خانے سے یہ جانور ذبح ہوا ہے، کس مذبح خانے کے اندر، اور ذابح کون ہے، اس وقت تک آپ کو گوشت کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ گوشت حلال ہے یا حرام۔ کیونکہ جس کمپنی کا وہ گوشت ہے یا جس مذبح خانے کا وہ گوشت ہے یا جس نے ذبح کیا ہے وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ گوشت حلال ہے یا حرام، حلال جانور کا ہے یا حرام جانور کا ہے، یا اس پر تسمیہ کا اہتمام کیا گیا ہے یا تسمیہ کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ گوشت کے بارے میں تحقیق کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ جزوی طور پر تحقیق تو ہو سکتی ہے، لیکن کلی طور پر یہ معلوم کرنا کہ یہ گوشت حلال ہے یا حرام، اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جزوی طریقے سے تحقیق کیسے ہو سکتی ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ دوسرا طریقہ حلال پروڈکٹ کی جانچ کا کہ یہ پروڈکٹ جو میرے ہاتھ کے اندر ہے یہ حلال ہے یا حرام، اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اجزاء ترکیبی کا علم ہو، اجزاء ترکیبی کا آپ کو علم ہو کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ کن اجزاء سے مل کر کے بنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ چیز گوشت نہیں ہے، گوشت کے علاوہ کوئی بسکٹ ہے، کوئی چاکلیٹ ہے، پیسٹ ہے، یا کوئی بھی پروڈکٹ ہے، اس سے متعلق آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا یہ کہ یہ حلال ہے یا حرام؟ ظاہر سی بات ہے آپ اس کے انگریڈینٹ دیکھیں گے، اس کے اجزاء ترکیبی دیکھیں گے، تو آپ کو اجزاء ترکیبی کا علم ہونا ضروری ہے۔ اجزاء ترکیبی کے ذریعے آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ فلاں جو ان اجزاء ترکیبی کے اندر جز ہے وہ حلال ہے اور فلاں حرام ہے۔ تو حلال کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں جز حلال ہے، حرام کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں جز حرام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے اجزاء بھی اس میں نظر آئیں کہ جن کے بارے میں آپ شک میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو اجزاء اس کے اندر ڈلے ہوئے ہیں اس کو حاصل کرنے کے 2 ذریعے ہو سکتے ہیں۔ وہ جز کسی حلال چیز سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور کسی حرام چیز سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اجزاء ترکیبی کے اندر یہ 3 جہات آپ کو نظر آئیں گی کہ بعض اجزاء کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حلال ہے، اور بعض کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حرام ہے، اور بعض کے بارے میں آپ متردد ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے۔ تردد کی وجہ یہ ہوگی کہ اس جزو ترکیبی کو حاصل کرنے کے 2 ذریعے ہوں گے یا 2 سورس ہوں گے۔ وہ کسی حرام چیز سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہوگا اور کسی حلال چیز سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہوگا۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا
کہ اسے حلال چیز سے حاصل کیا ہے یا حرام چیز سے حاصل کیا ہے. تو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ اسے حلال سے حاصل کیا ہے یا حرام سے حاصل کیا ہے. تو اس کے دو طریقے آپ کے پاس ہیں. پہلا طریقہ تو سیدھا ہے کہ بنانے والے سے آپ پوچھیں, مصدر سے آپ پوچھیں کہ اس کو آپ نے حلال ذریعے سے حاصل کیا ہے یا حرام ذریعے سے حاصل کیا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کا ڈی این اے کروائیں. یہ کسی بھی حلال پروڈکٹ کی جانچ کا پراپر طریقہ ہے کہ یا تو آپ مصدر سے معلوم کر لیں کہ اس جزو ترکیبی کو آپ نے حلال چیز سے اخذ کیا ہے یا حرام سے اخذ کیا ہے. دوسرا طریقہ آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں. اس کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا اصل ماخذ کیا ہے, اور اس ماخذ کے ذریعے آپ حکم لگا سکیں گے کہ یہ پروڈکٹ حلال ہے یا حرام ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام صارف جیسے آپ کوئی چیز خرید کے لائے تو آپ تو اتنی تحقیق نہیں کریں گے, لیکن جو حلال کے نام پر کھلنے والے ادارے ہیں وہ جب تحقیق کریں گے تو وہ ان ذرائع کو اختیار کریں گے. اور ایک صارف کی تو کسی بھی کمپنی اور کسی بھی اس حلال پروڈکٹ کو جاری کرنے والے ادارے تک عام طور پر رسائی ہوتی نہیں ہے. تو جو حلال کے نام پر کھلنے والے ادارے ہیں عام طور پر وہی یہ صورتیں اختیار کرتے ہیں کہ یا وہ براہ راست مصدر سے رابطہ کرتے ہیں یا وہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ, اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ جزو ترکیبی جو مشکوک ہے یہ حلال چیز سے حاصل کیا گیا ہے یا حرام چیز سے حاصل کیا گیا ہے. سمجھ گئے؟ ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تمام راستے بند ہو جائیں اور مصدر بھی نہ بتائے یا مصدر تک آپ کی رسائی نہ ہو, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کے اوپر اجزاء ترکیبی لکھے نہیں ہوتے. بعض کمپنی ایسا کرتی ہیں کہ اجزاء ترکیبی چھپاتی ہیں, اگرچہ قانونی طور پر یہ ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے, لیکن پاکستان ہے سب کچھ چلتا ہے. ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو اجزاء ترکیبی چھپاتی ہیں, اور ایسی کمپنیاں تو بہت ساری ہیں, اور قانونی طور پر بھی اس بات کی اجازت ہے کہ آپ 2-3 جو بنیادی جزوے ترکیبی ہیں وہ کسی پروڈکٹ کے چھپا سکتے ہیں, لیکن وہ حلال ہونے چاہیے, پھر اس کی صحیح جانچ پڑتال ہوتی ہے. وہ چھپا اس وجہ سے سکتے ہیں کہ آپ کی ریسیپی کوئی چوری نہ کر لے. تو 2-3 جزوے ترکیبی جو بنیادی اور کلیدی ہوتے ہیں ان کو چھپانے کی یہ قانونی طور پر بھی اجازت ہوتی ہے, لیکن پھر اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ وہ جو چھپا رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے. تو اگر تمام راستے بند ہو جائیں اور یہ پتہ نہ لگ سکے کہ یہ جزو ترکیبی حلال ہے یا حرام ہے, تو تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے. یہ حتمی اور یقینی طریقہ تو نہیں ہے, لیکن ایک تخمینی ضرور ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ اس پروڈکٹ کے اوپر کسی حلال تصدیقی ادارے کا لوگو موجود ہے یا نہیں ہے. اگر ایک عام صارف اس پروڈکٹ کی جانچ پڑتال کر رہا ہے تو ایک یہ بھی ذریعہ ہے اس کے لیے کہ وہ یہ دیکھے کہ جب تمام راستے بند ہو گئے تو آخری راستہ یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کے اوپر کسی حلال تصدیقی ادارے کا لوگو موجود ہے یا نہیں ہے, اور صرف اسی پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس بات کی بھی تصدیق کر لے کہ یہ حلال تصدیقی ادارہ معتبر بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آج کل غیر معتبر حلال تصدیقی ادارے زیادہ ہیں, معتبر کم ہیں. غیر معتبر زیادہ ہیں, سرٹیفائیڈ ادارے جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور غیر سرٹیفائیڈ ادارے کم ہیں. تو اس بات کی بھی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے اور جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس حلال تصدیقی ادارے کا لوگو اس پروڈکٹ کے اوپر موجود ہے وہ حلال تصدیقی ادارہ معتبر بھی ہے یا معتبر نہیں ہے. تو یہ کچھ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے آپ
یہ معلوم کر سکیں گے کہ یہ جو پروڈکٹ میں استعمال کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے. اچھا گوشت جو ہے، گوشت سے متعلق ڈی این اے کر کے یہ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ گوشت کس جانور کا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مشینی ذبیحہ ہے، اور یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ اس پر بسم اللہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی. تو گوشت کا معاملہ نازک ہے. گوشت کا مسئلہ کسی بھی طریقے سے حل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ مصدر آپ کو براہ راست اطلاع دے دے کہ اس کو میں نے ذبح کیا ہے یا میرے مذبح خانے میں ذبح ہوا ہے، اس کے یہ انتظامات ہیں، آپ آ کر کے انتظامات کو چیک کر لیں. اس کے علاوہ گوشت سے متعلق معلومات کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. لہٰذا گوشت سے متعلق اگر شک ہو جائے اور کسی معتبر حلال تصدیقی ادارے کا لوگو بھی اس پر موجود نہ ہو تو اس کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے.